السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز وہجر ولا تمنن تستکثر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ سورۃ علق کی پہلی 5 آیات کے بعد کچھ عرصہ تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول جو تھا وہ رک گیا۔ پھر اس وقفے کے بعد جب نزول وحی کا سلسلہ ہوا تو اس کا آغاز سورۃ المدثر کی ان 7 آیات سے، جن کی میں نے تلاوت کی ہے، ان سے ہوا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفصیل یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک عرصہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ جو تھا وہ بند رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید غم کی کیفیت جو تھی وہ طاری ہو جاتی، اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دینے کے لیے آمادہ کر لیتے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوٹی کے کنارے پر پہنچتے تو اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر آپ کو کہتے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس کے بعد آپ کی غم کی کیفیت دور ہو جاتی اور آپ کی اضطراب اور بے چینی جو تھی وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا اور آپ کے دل کو سکون حاصل ہو جاتا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک روز میں راستے سے گزر رہا تھا، یکا یک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، سر اٹھایا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے ساتھ تھا، وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھ سخت دہشت زدہ ہو گیا اور میرا بدن جو تھا وہ کانپنے لگا۔ گھر پہنچ کر میں نے کہا، ذمہ لونی۔ گھر والوں نے مجھے لحاف اڑا دیا۔ پیارے نبی بوجہ خوف وحی کپڑا اوڑھ لیتے تھے، اس لیے آپ کو مدثر سے خطاب فرمایا، قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے۔ یہ اسی نوعیت کا حکم تھا جو نوح علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز کرتے وقت اللہ نے کہا تھا، انذر قومک قبل ان یاتیہم عذاب علیم، اپنی قوم کو خبردار کیجیے قبل اس کی کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ نبوت کی فرائض ادا کرنے کے لیے اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، زمین اور آسمان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی بڑائی ہے۔ اور اس امت کے نبی نے اپنے نبوت کے کام کا آغاز اللہ اکبر کی تکبیر ہی سے شروع کیا۔ اسلام میں کلمہ اللہ اکبر کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی۔ اذان کی ابتدا کا اعلان اللہ اکبر سے ہوتا ہے، نماز میں انسان اللہ اکبر کہہ کر داخل ہوتا ہے اور بار بار اللہ اکبر کہہ کر رکوع و سجود کرتا ہے۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا عظیم الشان فریضہ انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا حکم دیا تو اس وقت اللہ کو معلوم تھا کہ جس شہر اور معاشرے میں یہ حکم دیا جا رہا ہے وہ شرک کا گڑھ تھا، اور وہاں تنہا ایک شخص کا اللہ کے توحید کا اعلان کرنا بہت بڑا جان جوکھوں کا کام تھا۔ تو وہاں پر اللہ نے بتایا کہ زمین آسمان اور جو کچھ ہے اس کا پورا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، بس اپنے رب کی بڑائی کا بیان کیجیے کہ اللہ کے حکم میں سے تمام کام جو ہے وہ پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ پھر اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے کیسی احسن حدیث اپنے نبی کو نبوت کا فریضہ انجام کرنے سے پہلے دی کہ اپنے رب کی طاقت، قوت اور اس کے قادر ہونے کا جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں اور لوگوں کو بتائیں کہ جس رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے وہ کتنا طاقت والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا وَسَيَعْفَ کا فطاہر، کہ آپ اپنے کپڑے پاک رکھیے۔ ان الفاظ میں ایک ایک الفاظ جو احسن الحدیث اللہ نے اپنے نبی کو شروع میں جو دی کہ بڑی وسعت ہے، ایک ایک مضمون ہے، کیونکہ جسم کی اور لباس کی پاکیزگی، روح کی پاکیزگی لازمی ملزوم ہے۔ ایک پاکیزہ روح گندے اور ناپاک جسم میں نہیں رہ سکتی۔ لباس وہ اولین چیز ہے جو آدمی کی شخصیت کا لوگوں سے تعارف کراتی ہے۔ جس قسم کا لباس کوئی شخص پہنتا ہے، لوگ اس کو پہلی ہی نگاہ میں یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ کس قسم کا انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دعوت دینے کے لیے یہ بات ضروری قرار دی گئی کہ اس کی ظاہری حالت ایسی پاکیزہ اور نفیس ہونا چاہیے کہ لوگ اس شخص کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ چنانچہ یہ اس ہدایت کا ثمرہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوع انسانی کو طہارت، جسم و لباس کے لیے مفصل تعلیم دی۔ حدیث اور فقہ کی تمام کتابوں کا آغاز کتاب الطہارت سے ہوتا ہے۔ پھر اگلی احسن الحدیث والرجز فہجر، والرجز اور گندگی کو فہجر چھوڑ دیجیے۔ ہر قسم کی گندگی جو آپ کے ارد گرد معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، آپ ان سے اپنا دامن بچا کر رکھیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، زیادہ حاصل کرنے کی نیت سے احسان نہ کیجیے۔ اے میرے محبوب، تمہاری عطا، بخشش، سخاوت اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ نبوت کے فرائض اور ادائیگی میں سخت مصائب، مشکلات اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور بتایا گیا کہ تمہاری قوم تمہاری دشمن ہو جائے گی، سارا عرب تمہارے خلاف صف آرا ہوگا، لیکن تمہارے ذہن میں یہ بات ہو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ سب سے طاقتور ان اللہ قوی علیم هو اللہ العزیز الحکیم وَلَهُ السَّمَاوَاتُ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ اے میرے محبوب، اپنے رب کی خاطر تمام تکالیف پر صبر اور اپنے فرائض پر پوری ثابت قدمی اور مستقل مزاجی کے ساتھ انجام دی۔ یہ تھی وہ اولین احسن الحدیث ہدایات جو اللہ جل جلالہ نے اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت حکم دی تھی کہ اٹھیے اور اپنی نبوت کی کام کا آغاز کیجیے۔ یہ تھی وہ 7 آیات جو اللہ نے جس سے نبوت کے فرائض کا جو تھا وہ شروع کیا۔ اور ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہمیں وہ خوشی نصیب نہیں ہوتی جو پڑھ کر ہونی چاہیے،
کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اگر ہم اللہ کیسا کریم ہے کہ اس نے پہلی آیات صرف 5 تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیات کا نزول ہوتا، آپ آیات خود یاد کرتے، صحابہ کو یاد کراتے، اور پھر صحابہ اس پر عمل کرتے، پھر آپ اگلی آیات جو تھیں وہ ان کا شروع کرتے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اگر کوئی شخص قرآن پڑھنا چاہتا ہے، قرآن حفظ کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے سورۃ المدثر کی ایک بار جو ہے وہ تلاوت کرے، اور اس کے بعد وہ اپنا قرآن پاک اور اپنی کی جو ہے وہ تلاوت شروع کرے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ یا اللہ میں جو نیک کام کیے، یعنی جو نماز پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، یا اللہ اس کو اپنی قبولیت کا درجہ دے، تو اس کے لیے بھی آپ ایک بار سورۃ المدثر کا جو ہے وہ ضرور اس کو پڑھیں۔ اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو سب سے پہلے، یعنی نبوت کے فرائض میں جو سب سے پہلے کلمہ جو اللہ نے سکھایا اور جو آپ کی زبان سے ادا کیا، وہ تھا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کبیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور یہ وہ آیات ہیں جن کے پڑھنے سے آسمان کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔